اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ خراسان کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب وہ آگے جانے کے لیے گھوڑوں پر بیٹھنے لگے تو ان دونوں میں سے ایک چونک پڑا۔ اس نے اشارے سے اپنے دوسرے ساتھی کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس اشارے پر ساتھی نے ریت کو غور سے دیکھا تو وہ بھی حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ ریت پر اس طرح پاؤں کے نشان تھے جیسے یہاں کافی دیر تک کچھ لوگ چلتے رہے ہوں، اور یہ نشان صرف اس جگہ کے گرد تھے جہاں ان کے گھوڑے کھڑے تھے۔ انہوں نے غور سے دیکھا تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ نشان اسی طرف سے آ رہے تھے جس طرف سے وہ دونوں آئے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا دیے۔ ان کی مسکراہٹ کا پتہ ان کی آنکھوں کے سکڑنے سے چلتا تھا کیونکہ ان کا باقی منہ کپڑے میں لپٹا ہوا تھا۔ ان دونوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی فیصلہ کیا، پھر وہ دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ اب ان کی رفتار پہلے سے بھی زیادہ سست تھی، ایسے لگتا تھا جیسے وہ خود ہی مزید آہستہ جا رہے ہوں، یا پھر انہیں بصرہ پہنچنے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ باقی تمام دن اور رات کا ایک پہرہ وہ چلتے رہے۔ ابھی تک ان کا تمام سفر صحرا ہی میں تھا، لیکن رات کا اندھیرا بڑھنے کے ساتھ ساتھ صحرا کے آثار ختم ہوتے جا رہے تھے اور پہاڑی علاقہ شروع ہو رہا تھا۔ جب چاند مکمل طور پر سر پر آ گیا، اس وقت صحرا ختم ہو چکا تھا۔ اب ان کے راستے کے دونوں طرف بلند پہاڑ تھے۔ یہ پہاڑ سرسبز بھی نہیں تھے اور نہ ہی چٹیل تھے۔ ان پر چند انچ لمبی گھاس اگی ہوئی تھی، جبکہ حیران کن بات یہ تھی کہ ان پہاڑوں پر گھاس کے علاوہ کوئی پودا نظر نہیں آتا تھا۔ آسمان کی اوٹ سے آدھا چاند جھانک رہا تھا۔ اس کی روشنی پہاڑوں پر گر کر ان کو منور کر رہی تھی۔ اگرچہ ماحول پر اندھیرے کا راج تھا اور اس اندھیرے کو چاند کی روشنی ناکام تھی، لیکن پھر بھی وہ دونوں اس علاقے کی خوبصورتی کو محسوس کیے بغیر نہ رہ سکے۔ جب رات کافی گہری ہو گئی تو انہوں نے اپنے گھوڑے روک دیے اور ایک پہاڑ کی اوٹ میں سونے کا اہتمام کرنے لگے۔ ابھی وہ دونوں اپنے بستر بچھا کر فارغ ہی ہوئے تھے جب وہ گھوڑ سوار ان کے سامنے آ کر رک گئے۔ چاند کی مدھم روشنی میں ان کے صرف خد و خال ہی واضح تھے، یا صرف اتنا پتہ چلتا تھا کہ انہوں نے منہ پر کپڑے لپیٹ رکھے ہیں جن کا رنگ یا تو کالا تھا یا پھر بہت گہرا، کیونکہ اندھیرے میں وہ کالے ہی لگ رہے تھے۔ وہ دونوں سوار گھوڑوں سے اتر آئے۔ دوستو، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ ان دونوں سواروں میں سے ایک نے کہا۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا جیسے وہ بھی بہت دور سے سفر کرتے آ رہے ہوں اور اب سفر میں کچھ لوگوں کو مل کر بہت خوش ہوئے ہوں۔ لیکن ان دونوں کو اس وقت حیرت ہوئی جب پہلے آنے والے سواروں میں سے کسی نے کچھ نہ کہا۔ دوستو، میں نے تم سے پوچھا ہے، اسی سوار نے حیرت زدہ انداز میں کہا۔ لیکن پہلے والے سوار بھی خاموش رہے۔ کیا تم ہمارے ساتھ سفر کرنا پسند کرو گے؟ دوسرے سوار نے پوچھا، لیکن اسے بھی اس بات کا کوئی جواب نہیں ملا۔ اب تو ان دونوں کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ وہ کوئی فیصلہ نہ کر پائے کہ اس صورتحال میں انہیں کیا کرنا چاہیے۔ ابھی وہ کسی ممکنہ قدم کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے جب کچھ اور سوار وہاں آ گئے۔ نئے آنے والے سوار سیاہ لباس میں ملبوس تھے۔ انہوں نے آتے ہی درمیان میں آنے والے دونوں سواروں کو گھیرے میں لے لیا۔ ان دونوں کو باندھ دو۔ سیاہ لباس میں ملبوس ایک شخص نے درمیان میں آنے والے کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ چنانچہ ان دونوں کو باندھ دیا گیا۔ اس دوران ان دونوں نے کوئی مزاحمت نہ کی کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ سب کچھ بے سود ہوگا۔ جب ان دونوں کو باندھ دیا گیا تو وہ شخص گھوڑے سے اتر کر ان دونوں کے پاس آیا اور جھک کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے ان دونوں میں سے ایک کے سر سے کپڑا ہٹایا اور غور سے اس کی طرف دیکھا۔ شاید وہ چاند کی مدھم روشنی میں پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر اس نے دوسرے سوار کے سر پر لپٹا ہوا کپڑا اتار کر اس کی شکل کو غور سے دیکھتے ہوئے بولا، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام زبیر ہے، وہ بولا۔ اور تمہارے اس ساتھی کا کیا نام ہے؟ اس شخص نے زبیر سے ہی دوبارہ سوال کیا۔ اس کا نام مسنہ ہے، زبیر نے جواب دیا۔ یہ دونوں زبیر اور مسنہ ہی تھے۔ انہیں اس عمر رسیدہ شخص نے یہ کام سونپا تھا کہ مرو سے نکلنے والے قاصدوں کا پیچھا کرے اور ان کی آخری منزل تک اور پھر آخری منزل سے واپسی تک غیر محسوس انداز میں ان کے ساتھ سائے کی طرح لگے رہے۔ یہ ان کا دونوں کی بدقسمتی تھی کہ مرو سے نکلنے والے قاصد جو کہ
ابو موسیٰ اور زرار بن حسین جیسے جہاں دیدہ آدمی تھے ہر طرح سے چوکس ہو کر مرو سے نکلے تھے۔ ان دونوں کو کتیبہ نے جو کام سونپا تھا اس کی احسن تکمیل کا دار و مدار اسی بات پر تھا وہ کسی بھی لمحہ غفلت نہ برتیں، شاید ان سے کوئی بھول ہو جاتی، لیکن کتیبہ نے انہیں راستے کے خطرات سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کتیبہ کو پہلے ہی سے علم تھا کہ اس کے قاصدوں کا پیچھا کیا جائے گا، لیکن یہ صرف اس کا اندازہ ہی تھا۔ اس نے اپنے جاسوسوں سے ملنے والی اطلاعات کی بنیاد پر لگایا تھا جو واقعی سچ ثابت ہو گیا تھا۔ مرو سے نکلنے سے پہلے ابو موسیٰ اور زرار بن حسین نے فوج میں سے چند نہایت قابل اعتماد آدمیوں پر مشتمل ایک دستہ ترتیب دیا تھا۔ اس دستے کی تیاری اس حد تک خفیہ رکھی گئی تھی کہ زرار اور ابو موسیٰ نے اس کے بارے میں قتیبہ بن مسلم کو بھی اطلاع نہیں دی تھی۔ اس دستے کے کماندار کے لیے دونوں کی ہدایات یہ تھی کہ یہ دستہ سورج سر پر آ جانے کے بعد مرو سے روانہ ہوا اور جس قدر تیزی سے ہو سکے اس راستے پر سفر کرتا ہوا بصرہ پہنچے جس پر ابو موسیٰ اور زرار بن حسین نے سفر کرنا تھا۔ یہ دستہ زرار بن حسین نے نقشے پر دستے کے کماندار کو سمجھا دیا تھا جو پہلے ہی اس راستے سے واقف تھا۔ مرو سے چلنے والے کے بعد جب ابو موسیٰ اور زرار نے ان صحرا میں قیام کیا تو ان کے سامان کی تلاشی لی گئی تھی۔ ان دونوں کو یہ تو معلوم نہ ہوا تھا کہ ان کے سامان کی تلاشی لی گئی ہے، لیکن انہیں یہ اندازہ ضرور ہو گیا تھا کہ کوئی ان کا پیچھا کرتے ہوئے اس جگہ تک پہنچا ہے۔ اس سے انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ باقی سفر میں بھی ان کا پیچھا کیا جائے گا۔ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ان کا پیچھا صرف 2 افراد کر رہے ہیں تو وہ صحرا میں ہی ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے، لیکن چونکہ انہیں نہیں معلوم تھا کہ ان کا پیچھا کتنے افراد کر رہے ہیں اس لیے انہوں نے کوئی خطرہ مول لینا مناسب نہ سمجھا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ لیکن اب انہوں نے اپنی رفتار بہت سست کر دی تھی۔ ایسا انہوں نے اس لیے کیا تھا تاکہ وہ دستہ جس کو مرو سے ان کے پیچھے پیچھے آنا تھا ان تک پہنچ جائے۔ رات کو جب انہوں نے قیام کیا تھا تو اچانک ہی 2 آدمی ان کے سامنے آ گئے جو ان کے سفر کے ساتھ سفر کرنے کی خواہش مند تھے۔ زرار بن حسین اور ابو موسیٰ کو ان دونوں پر شک گزرا تھا، اس لیے انہوں نے ان کے کسی سوال کا جواب نہیں دیا تھا۔ ان کے کسی سوال کا جواب نہ دینے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اپنی شناخت کسی کو نہیں کروانا چاہتے تھے کیونکہ ان کی آواز سے ان کو پہچانا جا سکتا تھا، جبکہ انہیں بخارا تک مکمل رازداری کے ساتھ پہنچنا تھا۔ ہو سکتا تھا جن 2 آدمیوں پر انہیں شک گزرا تھا ان کی گرفت سے بچ کر نکل جاتے، اس صورت میں وہ ان دونوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے تھے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ابو موسیٰ اور زرار بن حسین ان دونوں کے خلاف کوئی قدم اٹھاتے مرو سے چلنے والا دستہ پہنچ گیا اور اس نے دونوں آدمیوں کو پکڑ لیا۔ اگرچہ زرار بن حسین کا خیال تھا کہ زبیر اور مسنہ بڑے سخت جان ثابت ہوں گے، لیکن انہوں نے ذرا سے دھماکے پر زرار بن حسین اور ابو موسیٰ کو سب کچھ بتا دیا۔ انہوں نے جو کچھ بتایا وہ زرار بن حسین اور ابو موسیٰ کو سب کچھ بتا دیا۔ چند میل دور ایک قصبہ تھا۔ اس قصبے میں کچھ عرصہ پہلے ایک شخص آباد ہوا تھا۔ یہ شخص بوڑھا تھا اور اکیلا تھا۔ اس کا مزاج بہت ہی عجیب قسم کا تھا، اس لیے لوگ اس سے زیادہ باتیں کرنا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن زبیر اور مسنہ کو اس کی شخصیت میں کوئی بات ایسے ضرور نظر آئی جو انہیں اچھی لگی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اس شخص میں ایک پراسراریت پوشیدہ تھی۔ جبکہ ان دونوں نے ابھی جوانی میں قدم ہی رکھا تھا، ان کے اندر ایک عجیب طرح کا جوش موجود تھا جو انہیں کسی طرح بھی چین نہیں لینے دیتا تھا۔ کچھ کر گزرنے کی خواہش اس جوش کو دو چند کیے دے رہی تھی۔ اس پر اس شخص کی پراسراریت نے ان کی خواہش کو ایک مصمم ارادے میں بدل دیا۔ وہ اس شخص سے بہت متاثر تھے، اگرچہ وہ اس کے بارے میں نہ تو کچھ جانتے تھے اور نہ ہی کبھی اس سے ملاقات ہوئی تھی، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں ان کو یہ یقین تھا کہ اس بوڑھے کی زندگی بہت شاندار گزری ہے۔ آخر ایک دن ہمت کر کے وہ اس بوڑھے سے ملنے چلے گئے۔ وہ بوڑھا حیران بھی ہوا اور خوش بھی۔ حیران اس لیے کیونکہ قصبے کے لوگ اس سے ملنا پسند نہیں کرتے تھے، اور خوش اس لیے کہ کوئی تو اس سے ملنے آیا تھا۔ آہستہ آہستہ بوڑھے نے زبیر اور مسنہ کو اپنے رنگ میں ڈھالنا شروع کر دیا۔ وہ ان دونوں کو عجیب و غریب کام میں کرنے کو دیتا، مثلا کبھی وہ ان سے کہتا کہ فلاں پہاڑی علاقے سے زندہ الو پکڑ لائے، یا آج رات فلاں گھر سے فلاں چیز چرا کر لاؤ اور پھر اسی طرح واپس بھی رکھاؤ۔ وہ دونوں اس کے کہنے پر ایسا کرتے تھے۔ ایسا وہ اس لیے کرتے تھے کہ ایک تو اس طرح ان کا ایک فطری مطالبہ پورا ہو جاتا تھا،
جبکہ اس لیے کسی کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچتا تھا۔ پھر ایک دن اس بوڑھے نے ان دونوں سے کہا، وہ آج رات قصبے کے باہر جاؤ اور مرو سے قصبے کی طرف آنے والے راستے پر کھڑے ہو جاؤ۔ آدھی رات کے قریب مرو سے ایک شخص آئے گا، وہ کسی بلند ٹیلے پر کھڑا ہو کر تمہیں کچھ اشارے کرے گا۔ اس کی سب سے اہم پہچان یہ ہوگی کہ جب وہ کسی بلند ٹیلے پر کھڑا ہو کر تمہیں کچھ اشارہ کرے گا، اس وقت چاند اس کی پشت کے پیچھے چھپا ہوگا۔ وہ اشارہ کر کے واپس چلا جائے گا، تم سے ملے گا نہیں۔ بوڑھے سے انہیں کیا کہا تھا؟ میرے لیے کوئی پیغام چھوڑ کر جائے گا۔ یہ پیغام چمڑے کی ایک تھیلی میں سلا ہوگا جو تمہیں ٹیلے کے پیچھے ریت میں پڑی ملے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ آدمی مجھ تک پہنچے اور قصبے والوں کو اس کا پتہ چلے، بوڑھے نے کہا۔ جب وہ ان دونوں کو کوئی کام کہتا تھا تو اسی انداز میں کہتا تھا۔ بوڑھے کے کہنے کے مطابق وہ دونوں رات کو قصبے سے باہر چلے گئے اور بوڑھے کے لیے پیغام لے آئے۔ انہیں یہ بھی معلوم نہ تھا کہ اس پیغام کا متن کیا ہے، نہ انہوں نے جاننے کی کوشش کی۔ اگلے دن بوڑھے نے انہیں حکم دیا کہ مرو سے نکلنے والے قاصدوں کا پیچھا کرنا ہے، جو انہوں نے صرف ایک دلچسپ کام سمجھ کر کیا، اور ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ قاصد کون ہے، کیا پیغام لے کر جا رہے ہیں۔ اس بوڑھے نے ان کا پیچھا کرنے کا حکم کیوں دیا تھا؟ زبیر نے کہا۔ بظاہر ان کی یہ باتیں ناقابل یقین تھی کہ وہ بوڑھے کے کہنے پر آنکھیں بند کر کے یہ سارے عمل کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ زرار بن حسین نے ان دونوں کو دستے کے حوالے کر کے قتیبہ کے پاس روانہ کر دیا۔ اس نے دستے کے کماندر کو خاص ہدایت کی تھی کہ یہ دستہ مرو میں خفیہ طور پر داخل ہو تاکہ کسی کو ان دونوں آدمیوں کے پکڑے جانے کی کانو کان خبر نہ ہو۔ یہ رات ان سب نے اسی جگہ گزاری۔ اگلے دن یہ دستہ زرار بن حسین کی ہدایات کے مطابق مرو روانہ ہو گیا، جبکہ زرار بن حسین اور ابو موسیٰ سفر پر روانہ ہو گئے۔ قتیبہ بن مسلم کے سامنے زبیر اور مسنہ کو لایا گیا تو وہ کچھ دیر حیران ہو کر انہیں دیکھتا رہا۔ اس کی حیرت بجا تھی کیونکہ جو کہانی زبیر اور مسنہ نے سنائی تھی وہ ناقابل یقین تھی، لیکن زبیر اور مسنہ کے چہرے پر چھایا ہوا خوف اس بات کی چگلی کھا رہا تھا کہ وہ دونوں جھوٹ نہیں بول رہے۔ قتیبہ اس بات پر مطمئن تھا کہ زبیر اور مسنہ کو مرو شہر میں خفیہ طریقے سے لایا گیا تھا، اس لیے انہیں شہر میں آتے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ قتیبہ کے لیے اس وقت سب سے اہم کام اس بوڑھے کو پکڑنا تھا جس نے زبیر اور مسنہ کو زرار بن حسین اور ابو موسیٰ کا پیچھا کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن اس کام میں خاص احتیاط کی ضرورت تھی کیونکہ صرف اس بوڑھے کو پکڑنے سے مسئلہ حل نہیں ہو جاتا تھا، بلکہ ضرورت اس بات کی تھی کہ اس کے تمام گروہ کو پکڑا جائے جو اس سازش میں اس کے ساتھ شامل تھا۔ قتیبہ نے چند ضروری سوالات کے بعد زبیر اور مسنہ کو اپنے محکمہ جاسوسی کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے محکمہ جاسوسی کے سربراہ کو بلایا۔ اس کا نام انس تھا۔ انس عربی تھا اور قتیبہ خاص طور پر اپنے ساتھ بصرہ سے لایا تھا۔ اگرچہ انس عمر رسیدہ تھا، لیکن اس کی نظر عقاب کی طرح تیز تھی اور وہ زمین کے سینے میں چھپے ہوئے راز بھی نکال لیتا تھا۔ قتیبہ کے تمام جاسوس اسی تربیت یافتہ تھے۔ انس آیا تو قتیبہ نے اسے بیٹھنے کی اجازت دی۔ اگرچہ انس عمر رسیدہ تھا، لیکن اس کی نظر عقاب کی طرح تیز تھی۔ انہیں تم جانتے ہو؟ آج 2 جاسوس پکڑے گئے ہیں، قتیبہ بن مسلم نے پوچھا۔ ہاں مجھے معلوم ہے، انس نے جواب دیا، اور انہوں نے جو کہانی سنائی ہے بظاہر ناقابل یقین ہے، لیکن میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہے۔ قتیبہ نے انس سے کہا، مجھے معلوم ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولنے کی حالت میں تھے بھی نہیں۔ ویسے جو کچھ مجھے ان کے بارے میں معلوم ہوا ہے اس کے مطابق یہ دونوں باقاعدہ جاسوس ہرگز نہیں ہو سکتے۔ انہیں کسی نے استعمال کیا ہے، انس نے کہا۔ ہاں میرا بھی یہی خیال ہے، قتیبہ نے سرسری سا جواب دیا، پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد دوبارہ بولا، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ان لوگوں نے پکڑا جائے جنہوں نے ان دونوں کو استعمال کیا ہے، اور ان لوگوں تک پہنچنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ ہم اس بوڑھے کو پکڑ لیں جس نے انہیں احکامات دیے تھے، لیکن اس کے لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ ہمیں اس بوڑھے کی گرفتاری کو ہر حالت میں خفیہ رکھنا ہے۔ جو کہانی ان دونوں نے سنائی ہے اگر وہ درست ہے تو مرو میں وہ بوڑھا اکیلا نہیں بلکہ درپردہ اس کا پورا گروہ مرو میں سرگرم عمل ہے۔
ہاں مجھے بھی یہی شک ہے، انس نے قتیبہ کی بات کے جواب میں کہا۔ تم جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ قتیبہ نے سوال کیا۔ بھلا میں کیسے جان سکتا ہوں وہ کہ جو تیرے دل کے اندر ہے؟ انس نے مسکرا کر کہا۔ اس جواب پر قتیبہ بھی مسکرا دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، جاسوسی کے شعبے میں تم میرے بھی استاد ہو اور پھر یہ بات کہہ رہے ہو کہ تم میرے دل کی بات نہیں جان سکتے؟ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ بولا، اچھا چلو میں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ دراصل میں مرو میں کچھ انتظامی تبدیلیاں کرنا چاہ رہا ہوں۔ میرے خیال میں تمہیں اس کے لیے میری بجائے حجاج سے مشورہ لینا چاہیے۔ اس نے جواب دیا، نہیں، حجاج سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ تبدیلیاں اندرونی نوعیت کی ہیں اور اس سے کسی کی سرکاری حیثیت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ قتیبہ بن مسلم نے کہا، اچھا تو پھر یہ بتا دو کیا چاہتا ہے؟ انس نے کچھ سوچ کر کہا، تو جانتا ہے کہ ابھی تک جاسوسی کے شعبے کی اصل باغ ڈور میں نے اپنے ہاتھوں میں رکھی ہوئی تھی، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ یہ شعبہ اب تم مکمل طور پر سنبھال لو اور مرو کے اندر اور باہر تمام جاسوسوں کے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لو۔ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، انس نے قتیبہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن یہ یاد رکھنا ہر معاملے میں مجھے باخبر رکھنا تمہاری ذمہ داری میں شامل ہے۔ تو اس بات کی فکر نہ کر ابن مسلم، انس نے کہا، تجھے یہی محسوس ہوگا جیسے تو سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ ہاں میں تجھ سے اس بات کی امید رکھتا ہوں، قتیبہ بن مسلم نے جواب دیا۔ کچھ اور ضروری باتوں کے بعد قتیبہ بن مسلم نے انس کو رخصت کر دیا۔ وہ اپنے آپ کو کافی ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ دراصل جب وہ مرو سے آیا تھا اس نے فوج، انتظامیہ اور سراغ ثانی کے شعبے اپنے ہاتھوں میں رکھے ہوئے تھے، لیکن گزشتہ چند ماہ سے وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کے محکمہ جاسوسی کی کارکردگی وہ نہیں رہی جو شروع میں تھی، اور وہ بھی یہ جانتا تھا کہ اس کی بنیادی وجہ اس کی شخصیت ہی تھی۔ چونکہ دن بدن اس کی مصروفیت زیادہ ہوتی جا رہی تھی، اس لیے وہ اپنی طرف سے مکمل توجہ نہیں دے پا رہا تھا۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ محکمہ جاسوسی کی تمام ذمہ داریاں وہ انس کو سونپ دے گا، جس کو وہ اسی مقصد کے لیے اپنے ساتھ بصرہ سے لایا تھا۔ لیکن اس نے انس کو یہ ذمہ داریاں ابھی تک صرف اس لیے نہیں سونپی تھی کیونکہ وہ پہلے وہ ارد گرد کے علاقوں میں اپنے قدم مضبوطی سے جمانا چاہتا تھا، لیکن اب یہ قدم اٹھانا اس کے لیے ناگزیر ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ اسی شام قتیبہ نے انس کو دوبارہ بلا لیا۔ انس، تم جانتے ہو کہ تم نے ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ قتیبہ بن مسلم نے انس سے پوچھا۔ میری عمر انہی کاموں میں گزری ہے، کیا تم مجھے سکھانا چاہو گے میں کہاں سے اپنی کام کی ابتدا کروں؟ انس نے مسکرا کر قتیبہ کی طرف دیکھا تو قتیبہ بھی مسکرا دیا۔ قتیبہ کو مسکراتا دیکھ کر انس نے کہا، ہمارا سب سے پہلا کام اس بوڑھے کو پکڑنا ہونا چاہیے، لیکن میں اس کو ابھی پکڑنا نہیں چاہتا، میں اس کی نگرانی کروا رہا ہوں۔ قتیبہ نے انس کو بتایا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ انس نے قتیبہ سے کہا، میں خود اس علاقے میں بیس بدل کر گیا تھا۔ جو معلومات مجھے حاصل ہوئی ہیں ان کے مطابق یہ بوڑھا اپنے گھر سے بہت کم نکلتا ہے، اس لیے ہمیں جو کچھ چاہیے وہ اس بوڑھے کے گھر کے اندر ہو سکتا ہے، باہر نہیں۔ انس کی بات سن کر قتیبہ سوچ میں ڈوب گیا۔ وہ اس وقت چونکا جب انس نے اس کا نام لے کر اسے بلایا، اور ایک بات کی طرف تم نے ابھی غور نہیں کیا، انس قتیبہ سے کہہ رہا تھا، وہ کیا؟ قتیبہ بن مسلم نے سوال کیا۔ اس بوڑھے نے اگر زبیر اور مسنہ کو بھیجا ہے تو وہ ضرور ان کا انتظار بھی کر رہا ہوگا، اور اس کے اندازے کے مطابق انہیں 3-4 دن تک واپس آ جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر انس معنی خیز نظروں سے قتیبہ کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں جو کچھ کرنا ہے ان 3-4 دنوں میں کرنا ہے، قتیبہ نے بڑبڑانے کے انداز میں کہا۔ ہاں، اور مکمل احتیاط کے ساتھ۔ انس بولا، تم نے اس سلسلہ میں کیا سوچا ہے؟ قتیبہ نے سوال کیا۔ میں نے جو سوچا ہے وہ ابھی مجھ تک ہی رہنے دو، انس نے کہا تو قتیبہ نے سر ہلا دیا۔ پھر کچھ مزید گفتگو کے بعد انس قتیبہ کے پاس چلا آیا۔ رات کا وقت تھا اور قصبہ ویران پڑا تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں سو رہے تھے۔ ماحول پر ایک سکوت اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کبھی کسی آوارہ کتے کی بھونکنے کی آواز ختم کر دیتی تھی، لیکن ایسا چند لمحوں کے لیے ہوتا تھا اور ماحول پر دوبارہ وہی خاموشی چھا جاتی تھی۔ سارا قصبہ سویا ہوا تھا، صرف وہ بوڑھا جاگ رہا تھا جس نے مسنہ اور زبیر کو قتیبہ کے قاصدوں کا پیچھا کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ قدرے پریشان نظر آ رہا تھا اور مسنہ اور زبیر کے
گئے ہوئے آج چوتھی رات تھی، انہیں اب تک واپس آ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ ابھی تک واپس نہیں آئے تھے، اور یہی بات اس بوڑھے کو پریشانی کا سبب تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہیں وہ دونوں کسی مصیبت میں نہ پھنس گئے ہوں، اور اگر ایسا تھا تو اس کے لیے بہت خطرناک تھا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا اب کیا کرنا چاہیے۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ صبح تک دونوں کا انتظار کرے گا۔ اگر وہ دونوں صبح تک نہیں آئے تو اس کا اپنا ٹھکانہ تبدیل کر لینا تھا۔ وہ ابھی اسی سوچ میں گم تھا کہ صبح اس کا لاحیہ عمل کیا ہونا چاہیے، جب دروازے پر اچانک دستک ہوئی۔ دستک ایک خاص انداز میں دی گئی تھی۔ دستک کا انداز سن کر اس بوڑھے کے تنے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ آئی۔ دستک کا یہ انداز مسنا اور زبیر کا تھا۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے مسنا اور زبیر کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر بوڑھا بے اختیار مسکرا دیا۔ اس نے ان دونوں کو اندر بلا لیا اور دروازہ بند کر دیا۔ مسنا اور زبیر نے اپنے آدھے چہرے پر نقاب میں ڈانپ رکھے تھے۔ بوڑھے نے یہ بات محسوس کی، لیکن اس نے اس طرف کوئی توجہ نہ دی، کیونکہ اس دور میں اکثر لوگ جو لمبے سفر پر جاتے تھے اپنے چہرے اس طرح ڈھانپ کر رکھتے تھے، اور زبیر اور مسنا بھی ایک بہت طویل سفر کر کے لوٹے تھے۔ وہ ان کی تھکاوٹ ان کے اندر سے ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ اندر آ کر بے اختیار کمرے میں پڑی کرسیوں پر ڈھیر ہونے کے انداز میں بیٹھ گئے۔ کوئی کام کی بات معلوم ہوئی۔ بوڑھے نے ان دونوں کی طرف دیکھ کر پوچھا، ہاں، یہ زبیر کی آواز تھی۔ وہ دونوں قاصد بصرہ نہیں گئے؟ ان کی یہ بات سن کر بوڑھا مسکرا دیا۔ مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ وہ بصرہ نہیں جائیں گے، اس نے کہا، لیکن وہ کہاں گئے ہیں؟ کیا تم لوگ یہ معلوم کر سکتے ہو؟ ہمارا خیال ہے وہ دونوں بخارا گئے ہیں، زبیر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے مسنا کی طرف دیکھا، اور اسی دوران اس نے مسنا کو آنکھ سے کوئی اشارہ کیا۔ اس کی اس حرکت کو وہ بوڑھا نہیں دیکھ سکا۔ کچھ دیر وہ تینوں خاموش رہے، پھر زبیر بولا، محترم بزرگ، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ اور مسنا اٹھ کھڑے ہوئے۔ لیکن تم دونوں اتنی جلدی کہاں جا رہے ہو؟ ابھی مجھے تم سے بہت سی باتیں پوچھنی ہیں۔ بوڑھے نے حیران ہو کر ان دونوں کی طرف دیکھا، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی ایسی حرکت نہیں کی تھی۔ وہ ہمیشہ بوڑھے کے کہنے پر اس کے گھر سے چلے جاتے تھے۔ سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے ہم دونوں اس حالت میں نہیں کہ مزید کچھ دیر بیٹھ سکیں۔ ہم مسلسل 4 دن سفر میں رہے، زبیر نے کہا۔ تو کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے؟ زبیر نے عجیب سے انداز میں پوچھا۔ زبیر کی یہ بات سن کر بوڑھا پہلے تو چونکا، پھر مسکرانے لگا۔ وہ زبیر کی اس بات کو مذاق سمجھ رہا تھا، اس نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ بوڑھے کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر پھر زبیر نے اپنا سوال دہرایا، آپ کچھ دور تک تو ہمارے ساتھ چلیں، آپ کو اپنے ساتھ پا کر ہمیں عجیب سا اعتماد محسوس ہوتا ہے۔ زبیر کے لہجے میں بے اختیار عقیدت نمودار ہو گئی تھی، اور یہ بات کہتے ہوئے اس کی کمر قدرے جھک گئی تھی۔ یہ دیکھ لو، بوڑھا اٹھ کھڑا ہوا اور یہ کہتے ہوئے ان کے ساتھ چل دیا، اگر تم دونوں کی یہی خواہش ہے تو میں ضرور تمہارے ساتھ چلوں گا۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں بوڑھے کے مکان سے باہر تھے۔ دروازے کو تالا لگا کر بوڑھے نے گلی میں اس طرف قدم بڑھا دیے جس طرف زبیر اور مسنا کے گھر تھے، جبکہ زبیر اور مسنا اپنی جگہ ہی کھڑے رہے۔ انہیں کھڑا دیکھ کر بوڑھا بھی رک گیا۔ کیوں، کیا بات ہے، تم چل نہیں رہے؟ بوڑھے نے حیران ہو کر سوال کیا۔ اس کے لیے ان دونوں کی آمد سے اب تک دونوں کا رویہ بڑا عجیب سا تھا۔ ان دونوں نے پہلے کبھی ایسی حرکات نہیں کی تھی۔ اس سے ان دونوں پر کچھ شک ہونے لگا۔ میرے خیال میں ہمیں اس طرح اکٹھے نہیں جانا چاہیے، محترم بزرگ، زبیر نے کہا۔ اسے احساس ہونے لگا کہ بوڑھا ان دونوں پر شک کر رہا ہے، جبکہ بوڑھے کو کسی قسم کے شک میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ میرے خیال میں ہمیں قصبے کی پچھلی طرف سے ہو کر جانا چاہیے، اس طرح کوئی ہمیں دیکھ نہیں سکے گا۔ بوڑھے کو زبیر کا یہ مشورہ اچھا لگا، لیکن زبیر کی باتیں اس کے شک کو پختہ کر رہی تھی، کیونکہ پہلے کبھی اس نے اس طرح کی باتیں نہیں کی تھی۔ شک ہونے لگا، یہ شخص زبیر کے علاوہ کوئی اور ہے۔ اس شک کی دوسری وجہ یہ تھی کہ جب سے زبیر اور مسنا آئے تھے، انہوں نے اپنے آدھے منہ کے گرد اس طرح چادر لپیٹ رکھی تھی کہ ان کا مکمل چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن اس نے زبیر سے کچھ نہ کہا، بلکہ خاموشی سے ان دونوں کے ساتھ چل پڑا۔ ان کا رخ قصبے کی پچھلی طرف تھا۔ قصبے کا یہ حصہ کافی حد تک ویران تھا، اور یہاں صرف 1 یا 2 مکان تھے۔ کچھ دیر بعد وہ قصبے کی پچھلی طرف پہنچ چکے تھے۔ وہ ایک مکان کے پاس سے گزر رہے تھے جب اچانک زبیر کا اور اس نے بوڑھے کو آواز دے کر روکا۔ اس کے ساتھ ہی مسنا بھی رک گیا۔ محترم، کچھ دیر اس مکان میں ٹھہرا جا سکتا ہے؟